بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے عزیز دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم کیوں دیا۔ اللہ تعالی نے پھر اس کو ایک دمبے کے ساتھ کیوں تبدیل فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالی نے کون کون سے امتحانات بھیجے۔ بی بی ہاجرہ نے ایسے ویران علاقے میں کس طرح سے صبر کیا اور انہوں نے کس طرح سے وہاں پر زندگی گزاری۔ اور جو آج ہم حج ادا کرتے ہیں اس کے مناسک ہیں یعنی دوڑ لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ سب روایات کس طرح وجود میں آئی اور اللہ تعالی نے ان کا حکم کیوں فرمایا، ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے نبی مقرر ہو گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان سے طرح طرح کے امتحانات لیے۔ پہلا امتحان ان پر یہ تھا جو کہ بہت بڑا تھا، اس سے پہلے بھی کئی امتحانات ہو چکے ہیں۔ آپ کا مقابلہ نمرود کے ساتھ ہوا۔ نمرود کیونکہ خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ یہی حکم دیتا تھا کہ آپ بھی مجھے خدا تسلیم کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا واحد پر یقین رکھتے تھے، تو نمرود آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیف دینے لگے۔ پہلے ٹائم اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ پر صبر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ آگ میں چلے گئے۔ جب آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا اور آپ کو ایک سچا نبی ثابت فرمایا۔ تو آپ جب آگ سے باہر آئے تو آپ کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی عرصے اولاد عطا نہیں فرمائی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو بھی ایک آزمائش سمجھتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 84 برس ہو گئی تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی شکوہ نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے آپ کو 84 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب آپ کو بیٹا عطا فرمایا تو آپ نے اس کا نام حضرت اسماعیل رکھا۔ جب اس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ ایک بہت ہی عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھا۔ جب آپ پیدا ہو گئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا فرمایا۔ آپ ایک رات سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا جس میں آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ایک جنگل اور بیاباں میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی سمجھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم سمجھا۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ کل ایک فرشتہ آئے گا جو آپ کی رہنمائی کرے گا اور جہاں آپ نے جانا ہے وہاں آپ کو چھوڑ آئے گا۔ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ وہاں پر ظاہر ہوا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور حضرت ہاجرہ بی بی کو بھی اپنے ساتھ سوار فرما لیا، ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی لے لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ آپ اس ٹائم فلسطین میں رہائش پذیر تھے۔ آپ فلسطین سے چلے تقریباً 1 مہینے کے بعد آپ کو وہ فرشتہ وادیوں میں لے کر چلا گیا جو کہ مکہ کی وادیاں تھیں۔ وہاں پر کالے اور گھنے پہاڑ تھے۔ اس نے ان کالے اور گھنے پہاڑوں کو کراس کر لیا اور کراس کرنے کے بعد آپ کو ایک ریگستان میں لے گیا۔ جب آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچ کے جہاں پر بیابان تھی، وہاں پر کوئی بھی چرند پرند نظر نہیں آ رہی تھی، ہر طرف ہی ریگستان تھا، تو آپ نے وہاں اونٹ کو روکا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہاں رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ حضرت علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے۔
जब आप वापस आ रहे थे तो हजरत हाजरा बीबी ने देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ा रेगिस्तान है, मेरा बच्चा भी नौमलूद है और बहुत छोटा है, हम यहाँ किस तरह से गुजारा करेंगे, मेरा बच्चा यहाँ जिंदा रह भी पाएगा या नहीं। वो ऊँटनी के पीछे हो ली और पीछे पीछे दौड़ती रही और आपसे पूछती रही और तरह तरह के सवालात करती, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म था कि आपने कोई भी जवाब नहीं देना। जब हाजिरा बीबी थक हार गई और आपको ख्याल आया कि आप तो अल्लाह ताला के नबी हैं, आप कोई भी काम अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा नहीं फरमाते, तो आपने पूछा कि क्या ये अल्लाह है। तो आप इजाज़त नहीं दी गई थी तो आपने सर से इशारा फरमाया, जिससे हज़रत हाजरा बीबी के हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि आपको अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था कि अल्लाह ताला का ही ये आजमाइश है और अल्लाह ताला की इसमें कोई हिकमत है और अल्लाह ताला ज़रूर हमें यहाँ अजर देंगे और हमें खुराक फराहम करेंगे और हम जिससे पल पस जाएंगे और बड़े हो जाएंगे और यहाँ पर अच्छी तरह से ज़िंदगी में गुजर बसर कर सकेंगे। उसके बाद हज़रत हाजरा बीबी वहीं रह पड़ी। याद रखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर एक अल्लाह ताला के हुक्म से झोंपड़ी भी बनाई थी, जिसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हाजरा बीबी रह सकती थी। आपने वहाँ जाकर झोंपड़ी में रहाइश इख्तियार की और अल्लाह ताला से तरह तरह की दुआएं मांगने लगी। हज़रत हाजरा बीबी के पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। हज़रत हाजरा बीबी खुद भी वही पानी पीती और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी वही पानी पिलाती। जब 3 दिन गुजर गए तो पानी ख़त्म हो गया, क्योंकि एक माँ ही समझती है कि उसका बेटा उसके लिए कितना प्यारा है और कितना अजीज़ है। जब पानी ख़त्म हो गया तो वो इधर उधर दौड़ने लगी और पानी तलाश करने लगी। उसे अपनी और अपने बेटे की साफ मौत नज़र आ रही थी। आपने सफ़ा पहाड़ी की तरफ दौड़ लगाई। आप दौड़ लगाती हुई जा रही थी और अल्लाह ताला से दुआ फरमा रही थी कि हमारे लिए कोई पानी का इंतज़ाम फरमा दीजिए। आप सफ़ा पहाड़ी पर गई और वहाँ से बच्चा पीछे से रोने लगा क्योंकि धूप थी, तो वहाँ से वापस आ गई, आपको वहाँ पानी नहीं मिला। आप इसी तरह से 7 मरतबा सफ़ा पर गई और वापस आई और उसके बाद आप मरवा पहाड़ी की तरफ गई। मरवा पहाड़ी की तरफ भी 7 दफ़ा गई और 7 दफ़ा वापस आई, लेकिन आपको पानी वहीं भी नज़र नहीं आया। जब आखिरी मरतबा आप वापस आई तो आपने देखा कि वहाँ एक मर्द जिंदा बंदा जिसके पैर हैं एक फरिश्ता खड़ा है और वहाँ से आपने देखा कि अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन के अंदर से एक चश्मा फूटा हुआ है जिससे पानी निकल रहा है। वो चश्मा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की तरफ था। आपने वहाँ उसके गिर्द मंडेर बना दी और उसको एक कुएं में बदल दिया ताकि पानी बिखरे ना, बल्कि हम इसे आसानी से पी सकें। जब वहाँ पर कुआं बन गया तो हज़रत हाजरा बीबी ने जम जम कहा। अगर जम जम ना कहती तो पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, जिसकी वजह से पानी वहीं रुक गया और वहीं का वहीं ठहर गया और आपने वहाँ से पानी पिया और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया। वहाँ से पानी पीकर और पानी की वजह से जो इर्द गिर्द खजूरें उगी थी वहाँ से खजूरें खाकर उन्होंने गुजर बसर शुरू कर दिया और वहीं रहाइश पजीर हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 1 साल के बाद हुक्म दिया कि जाएं आप अपनी बीवी और अपने बेटे से मिल लें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ गए तो वहाँ पर एक कुआं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने सिर्फ इतनी सी इजाज़त दी थी कि आप ऊँटनी से नीचे नहीं उतरेंगे और वहीं से खड़े खड़े मिलकर वापस आ जाएंगे। आप जब वहाँ पहुँचे तो आपका बेटा 1 साल का हो चुका था। हाजरा बीबी ने जब आपको आते हुए देखा तो बड़ी खुश हुई और आगे दौड़ कर गई और उन्हें उतरने और बैठकर पानी पीने को कहा। तो आपने अल्लाह ताला का हुक्म सुना दिया और ऊँटनी से बैठे बैठे ही वापस आ गए, क्योंकि हज़रत हाजरा बीबी एक नबी की बीवी थी। आखिर उनको आपसे मोहब्बत थी। आप बड़ी परेशान हुई, आपकी दोबारा तमाम यादें ताज़ा हो गई, जिसकी वजह से आप परेशान और आपको तकलीफ़ होने लगी। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म समझकर आपने उस पर भी सब्र फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आ गए उस कुएं की तरफ। वहाँ से एक काफिला गुजर रहा था, जिसके सरदार ने वहाँ देखा कि एक अजीब परिंदा उड़ रहा है और वो उस परिंदे को जानता था। उसने कहा कि ये परिंदा पानी के बगैर यहाँ कभी नहीं रह सकता, इसका मतलब है कि यहाँ कोई कुआं है या फिर यहाँ पर पानी मौजूद है। उसने अपने एक बंदे को कहा कि जाओ वहाँ देखो क्या है।
جب وہ وہاں گیا تو وہاں پر ایک کنواں تھا اور اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو کہ بی بی ہاجرہ تھی۔ جب اس نے واپس آ کر یہ سارا ماجرا سنایا تو اس قافلے کا سردار بڑا متاثر ہوا اور بڑا حیران ہوا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعی کوئی برگزیدہ عورت ہے اور بڑی نیک اللہ تعالیٰ کی بندی ہے، کیونکہ یہ اس ریگستان میں رہ رہی ہے اور اس نخلستان میں بھی رہائش پذیر ہے۔ تو وہاں گیا اور حضرت ہاجرہ سے تمام ماجرا پوچھا۔ حضرت ہاجرہ نے تمام ماجرا سادگی سے بتا دیا اور اپنے شوہر کا یہاں چھوڑ کر جانا اور اللہ تعالیٰ کا حکم۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ بی بی سے اس کی اجازت لی کہ ہم یہاں رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بی بی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو وہاں پر رہائش پذیر ہونے کی دعوت دے دی اور فرمایا کہ یہ کنواں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر قبضہ نہ کر لینا اور اپنا نہ بنا لینا۔ سردار نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم کنویں کو اپنا نہیں بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ہی کنواں رہے گا، جو چاہے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ لہذا وہاں پر رہائش پذیر ہو گئے اور وہاں پر ایک بہت بڑی بستی بن گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ سب سے جو آپ کی قیمتی چیز ہے اسے قربان فرما دیجیے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور انہوں نے 100 بکریاں ذبح فرما دی۔ دوسری رات پھر یہی خواب آیا تو دوسرے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح فرما دیے۔ جب دوسرے دن 100 اونٹ ذبح فرمایا تو تیسرے دن آپ نے پھر یہی خواب دیکھا تو آپ اللہ تعالیٰ کا اشارہ سمجھ گئے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ سب سے قیمتی چیز تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو آپ نے مکہ کی طرف کا سفر روانہ فرمایا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کا بیٹا 7 سال کا ہو گیا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ بی بی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ بابا جان آ رہے ہیں تو وہ دوڑ کر آئے اور پہلی دفعہ اپنے بابا جان کو ملے اور ان کے گلے سے لگ گئے اور ان کے ساتھ کافی خاصا پیار فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اترے اور آپ نے پانی بھی پیا بلکہ وہاں پر رہے، کیونکہ ہم اپنی خوشیوں کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو آج کل ہم نے بہت چھوٹا سمجھا ہوا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بڑا سمجھیں اور اپنی خوشیوں کو چھوٹا سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔